اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ طریقہ کار وہی ہوگا جو مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کا ہوتا ہے۔ حق مہر ہوگا، گواہوں کی موجودگی میں ہوگا، اور ظاہر ہے وہ آپ کی بیوی بننے جا رہی ہے، اس بیوی کے وہی حقوق ہوں گے جو ایک مسلمان عورت کے حقوق ہیں، وہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ جو نکاح ہے مسلمان مردوں کو، یہ صرف اجازت دی گئی ہے، اس کی ترغیب نہیں دلائی گئی کہ آپ نے ضرور ان کے ساتھ ہی جا کے نکاح کرنا ہے۔ ترغیب یہی ہے کہ آپ نے مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اور یہاں پر بھی صرف مسلمان مردوں کو اجازت ہے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی، مسلمان عورتوں کو اہل کتاب مردوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سورۃ المائدہ میں صرف اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مسلمان مردوں کو کہ وہ شادی کر سکتے ہیں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ۔ لہٰذا جو سورۃ البقرہ کی وہ آیت ہے کہ آپ مشرک عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، تو سورۃ البقرہ پہلے نازل ہوئی ہے، سورۃ المائدہ بعد میں نازل ہوئی ہے، بلکہ یہ آخر میں جو صورتیں نازل ہوئیں شریعت کے احکامات کے پوائنٹ آف ویو سے، ان میں سب سے آخری صورت سورۃ المائدہ ہے۔ یہ فائنل احکامات والی صورت ہے، اسی میں وہ شعراء فاق آیت ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت مکمل فرمائی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ تو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی مسلمان مردوں کو کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سورۃ البقرہ میں جو مشرکہ عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں تھی، اس میں ایک استثناء ایکسیپشن آ گیا کہ اہل کتاب مشرک کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اہل کتاب بھی مشرک ہیں آج کی ڈیٹ میں، کیونکہ جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا کہنا یا خدا کلیم کرنا، پروٹیسٹنٹ ہو یا کیتھولک ہو، شرک تو کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی کرتے تھے، کوئی اکا دکا تھا، کوئی مواحد، زیادہ تر تو شرک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق بیان نہیں کیا کہ جو شرک کرنے والا ہوگا اس سے آپ نہیں کر سکتے، اور جو مواحد اہل کتاب ہوگا آپ کر لیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرق کیا کہ اہل کتاب چونکہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، مشرک ہونے کے باوجود ان کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لہٰذا صحیح بخاری میں جو عبداللہ ابن عمر کا قول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں تو اس سے بڑا کوئی شرک نہیں سمجھتا کہ کوئی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کہے یا اللہ کا بیٹا، اور وہ اس کی بنیاد کے اوپر اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ تو صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کا جو یہ فتویٰ موجود ہے، یہ ان کا تفرد ہے، امت نے اس کو قبول نہیں کیا، صحابہ کرام نے بھی قبول نہیں کیا۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر نے سورۃ البقرہ میں اس کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمر کا قول شاذ ہے، یہ تفرد کا شکار ہیں وہ، امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ امت اسی مسئلے کو مانتی ہے جو سورۃ المائدہ میں آیا کہ ایکسیپشن موجود ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو سنی مرد کا شیعہ کی عورت کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے بدرجہ اولا، لوزامو۔ ہاں، اور اسی آیت میں ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، لہذا وہابی کا ذبیحہ سور کی طرح حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے، اور بریلوی کا ذبیحہ بھی وہابی کے لیے حلال ہے۔ مسئلہ نکلا نا؟ یہ کہتے ہیں جی اجتہاد اور قیاس کرنا چاہیے، ہم تو آپ کو قرآن سے ڈائریکٹ اجتہاد اور قیاس کر کے بتا رہے ہیں۔ تو ان چکروں سے آپ باہر نکلیں کہ آپ مسلمان جو مکاتب فکر ہیں ان میں یہ ڈھنڈورا پیٹیں کہ ایک کا دوسرے سے نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات میں بھی کہتا ہوں کہ اپنے کف ہم پلہ لوگوں میں شادی کرنی چاہیے، چاہے وہ خاندان کے پوائنٹ آف ویو سے ہو، تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے ہو، یا اسکول آف تھاٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں۔ یہ پریفریبل ہے۔ البتہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ان سارے توہمات سے باہر نکل چکے ہوتے ہیں، وہاں پر ٹالرنس موجود ہوتی ہے، لیکن جو اسٹانچ قسم کی مذہبی نیچر کے لوگ ہیں
ان کو بالکل اس قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہیے کہ سنی شیعہ میں نکاح کرے، شیعہ سنی میں نکاح کرے، کہ پوری زندگی بیٹھ کے لڑتے رہے، اینڈ پہ طلاق ہو جائے. تو یہ معاملہ ایک الگ سے. اسی طریقے سے ہمارے تو لائف سیشنز میں آ کے کتنے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی کرسچن لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، اب اولاد کا کیا بنے گا؟ تو بھائی یہ اس وقت کرتے ہوئے خیال رکھنا تھا نا. آج کے دور میں تو ڈومیننٹ ہوئی ہیں عورتیں یورپ امریکہ میں، اور اولاد والا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اوائڈ ہی کیا کریں. کیا کسی شخص کی طرف سے منسوب کر کے قربانی کی جا سکتی ہے، مثلا امی کی طرف سے، بھائی کی طرف سے؟ جی اگر وہ زندہ ہیں تو کی جا سکتی ہے. اگر فوت ہو چکے ہیں پھر قربانی نہیں ہوگی، عام صدقہ ہوگا. میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے. وہ جو حدیث ہے نا سنن نبی داؤد میں اور جامعہ ترمذی میں کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ تم نے میرے بعد 2 مینڈے دینے ہیں، ایک اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے. وہ روایت کمزور ہے، لیکن اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن مبارک کا قول امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی کرے گا تو وہ صدقہ تصور کی جائے گی. تو اگر وہ صدقہ تصور کی جائے گی پھر آپ اس کو قربانی میں حصے کے طور پر نہیں ڈال سکتے کہ 6 حصے آپ ڈالیں قربانی کے اور 7واں جو ہے کسی کو صدقہ کرنے کے لیے. وہ 7 ہی خراب ہو جائیں گے. الگ سے دیں، کوئی بکرا دینا ہے تو وہ بھی قربانی کے طور پر نہیں ہوگا. نہ آپ عقیقے کا کوئی حصہ ڈال سکتے ہیں، باقیوں کی قربانی بھی جاتی رہے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ 7 کے 7 حصے قربانی والوں کے ہونے چاہیے. اور یہ 7 بھی زیادہ سے زیادہ ہیں. یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی 5 ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، 5 بندے ڈیوائڈ کر لیں، گائے 5 حصے بھی کر سکتے ہیں. 7 زیادہ سے زیادہ ہیں. اسی طریقے سے اونٹ میں 10 جامع ترمذی میں آیا، وہ زیادہ سے زیادہ ہے. اکیلا بندہ بھی اونٹ دے سکتا ہے، 2 مل کے بھی دے سکتے ہیں، 3 بھی دے سکتے ہیں، 10 سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے. صحیح مسلم میں گائے کے کیس میں بھی 7 آئے اور اونٹ کے کیس میں بھی 7 آئے. تو اس میں تطبیق پھر محدثین نے کی ہے کہ حج کے موقع کے اوپر جو اونٹ ہوگا اس میں 7 حصے ہی ہوں گے. عام جو قربانی ہے اس میں 10 حصے کر سکتے ہیں، لیکن جو حج کے موقع پر ہیں وہ 7 حصے ہیں، گائے میں بھی 7 اور اونٹ میں بھی 7. لیکن عام جو ہم قربانی کرتے ہیں اس میں اونٹ میں آپ 10 کر سکتے ہیں اور گائے میں 7. باقی قربانی کے 50 فقہی احکام و مسائل کے اوپر میری مجلس 124 ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھیں. اس میں میں نے ایک ایک مسئلہ کھول کر بیان کیا. کیا رفع الیدین صرف فرض نماز میں کرنا چاہیے، سنتوں اور نوافل میں بھی؟ ظاہر نماز کا طریقہ ہے نا جی، فرض میں بھی کریں گے اور نوافل میں بھی کریں گے. ادھر آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ کیا تشہد جو ہے وہ نوافل میں بھی کیا جائے گا؟ کیا سبحان ربی العظیم نوافل میں بھی پڑھی جائے گی؟ بھائی طریقہ تو سیم ہے. ہاں جنازہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھا جاتا ہے، عید ایک ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھی جاتی ہے. وہاں تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جنازے میں رکوع نہیں ہوتا اور قیام کی حالت میں ہی آپ نے تکبیرات کہنی ہے اور ہر تکبیر کے ساتھ آپ نے رفع الیدین بھی کرنا ہے. اسی طریقے سے عید کے موقع کے اوپر بھی آپ نے ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا ہے. لیکن عام جو نوافل سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اسی طریقے پہ آپ نے پڑھنی ہے جس طریقے پہ آپ فرض پڑھتے ہیں، یعنی رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. یہ سنت نبی علیہ السلام کے طریقے کے طور پر ہے. ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ حضرت ابوبکر نے استطاعت کے باوجود قربانی نہ کی ہو تاکہ امت اسے سنت ہی سمجھے، فرض نہ سمجھے؟ جی موجود ہے. سن کبرا البیہقی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کی جو سند ہے اس کے اوپر کلام ہے، لیکن باقی کتابوں میں اس کی صحیح اسناد بھی موجود ہے. اس پہ ہمارے استاد شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ نے ایک پورا مضمون لکھا تھا، آلموسٹ کوئی 5 صفحوں کا. ان کے مقالات میں اور فتاوی علمیہ میں پرنٹ ہوا ہے. آپ مجھے mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کریں تو میں آپ کو پورا مضمون ای میل کر دوں گا. بلکہ ابھی اس سے بھی آسان بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں محی الدین بھائی جن کا راہ ہدایت چینل ہے، انہوں نے 3 دن پہلے میری پوری جو مجلس تھی نا 50 سوالات والی، اس پہ سارے ریفرنسز لگا کے، وہ سینکڑوں ریفرنسز بنتے ہیں، ان میں یہ والا ریفرنس بھی موجود ہے، وہ اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرتی ہے. اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ ساری قرآن کلاسز تو آلریڈی کر رہے ہیں اپنے چینل کے اوپر، انہی کے چینل کے اوپر ہماری تمام قرآن کلاسز مکمل ریفرنسز ڈسپلے کر کے بھی اپلوڈ ہو رہی ہے. اور
مجالس کا بھی انہوں نے سلسلہ جو کریٹیکل ہے وہ شروع کیا, تو وہاں سے آپ کو سٹارٹ ہی میں نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے, ٹائم لائن بھی آپ دیکھ لیجئے گا. تو آپ کو یہ میں نے پھر ان کو اسپیشلی بتایا کہ آپ نے اس حدیث کے ساتھ وہ 4 صفوں کا مضمون بھی لگا دینا ہے, کیونکہ اس کی سند کے اوپر کلام ہے, لہٰذا ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ ضعیف روایتیں پیش کر رہے ہیں, اس میں سفیان ثوری کی تدلیس آ گئی ہے. ویسے تو حنفیوں کے اعتبار سے وہ روایت پرفیکٹ ہے, کیونکہ وہ سفیان ثوری کی تدلیس کو نہیں مانتے, وہ ہمارے نزدیک ضعیف ہے. شیخ البانی کے نزدیک وہ درست ہے, کیونکہ وہ اس تدلیس سے صرف نظر کرتے ہیں, لیکن حنفیوں کے نزدیک تو وہ بالکل روایت درست ہے. ہم انصاف کے اوپر قائم ہیں, جہاں پر کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو ہم اس حوالے سے پورا موقف پبلک کے سامنے رکھ دیتے ہیں الحمدللہ. شیعہ مسلک کے لوگ بخاری مسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ شیعہ کی حدیث کی کتاب کو ماننا ہے یا اہل سنت کی؟ آپ کو بھائی شیعہ کی حدیث کی کتابیں یا سنیوں کی حدیث کی کتابوں کو چھوڑ کر پہلے قرآن کو ماننا ہے. سنی اور شیعہ کی جو کامن کتاب ہے وہ تو قرآن ہے, اس لیے ہم نے سب سے اوپر رکھا ہوتا ہے. غدیر خون کے اوپر قرآن اور اہل بیت ہے نا. اگر عقیدے قرآن کے مطابق نہیں ہیں تو آپ اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں. اگر عقیدے آپ کے قرآن کے مطابق نہیں ہیں, آپ خلفائے راشدین کے ماننے والے نہیں ہیں. اگر آپ کے عقیدے قرآن کے مطابق نہیں ہیں تو آپ رسول اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عقیدہ آپ نے قرآن سے لینا ہے. عقیدے کے لیے ہم کسی حدیث کے محتاج نہیں ہیں ایز فار ایز عقیدہ از کنسرن. ہاں تفصیلات احادیث میں آئی ہیں, لیکن عقیدہ قرآن میں ہر عقیدے کی جڑ موجود ہے جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں, وہ آپ نے قرآن سے لینے ہیں. اور کوئی حدیث ہمیں مجبور نہیں کرتی, نہ سنیوں کی نہ شیعہ کی, کہ ہم کوئی ایسا عقیدہ اڈاپٹ کر لیں جو قرآن کے خلاف ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا. شیعہ تو اس حوالے سے بڑے اسٹرکٹ ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہمارا بھی کوئی قول تمہیں ملے جو قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو. وہ قول ہو ہی نہیں سکتا ائمہ اہل بیت کا, وہ کسی نے ان کی طرف جھوٹا منسوب کیا. ائمہ اہل بیت نے کہیں نہیں کہا کہ آپ نے ہمیں مشکل کشا ماننا ہے. ائمہ اہل بیت نے قرآن کے عقیدے بتائے. رہے باقی جو مسائل ہیں فروعی, تو ان میں آپ شیعہ کتابوں سے بھی بے شک ریفرنسز لے لیں, وہ تو احتیاط کے اوپر مبنی ہوگا. شیعہ روزہ جو ہے وہ 5 منٹ پہلے بند کرتے ہیں اور 5 منٹ بعد کھولتے ہیں, تو آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ وہ نا مسئلہ فالو کرنا شروع کرتے ہیں. نماز کا طریقہ تو میں نے ثابت کر دیا کہ ہاتھ باندھ کے بھی سنت ہے, ہاتھ چھوڑ کر بھی. شیعہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں, اہل سنت باندھنے کے بھی قائل ہیں, چھوڑنے کے بھی قائل ہیں. سب سے بڑا ایشو تو نماز کا تھا نا. تو باقی آلموسٹ 80% مسائل ایک جیسے ہیں. عقیدہ نہیں لینا آپ نے. ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ عقیدہ وہ بخاری مسلم سے لے, قرآن سے لے. ہاں جب قرآن کے مطابق کوئی حدیث آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث فٹ ان بیٹھتی ہے بخاری مسلم کی قرآن میں, ہم ایکسپلینیشن کے طور پر اسے بیان کرتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ بخاری مسلم میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو قرآن کے عقیدے کے خلاف ہو. یہ جو بعض شیعہ کی طرف سے پروپیگنڈا کیا گیا نا کہ جی بخاری میں اس طرح کی گستاخانہ بات لکھی ہوئی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, انبیاء کے حوالے سے اس قسم کے واقعات لکھے میں. تو میں نے باقاعدہ اس کے اوپر پوری ایک نشست کی تھی. جو ہمارے ایک کراچی سے اینکر یہاں آئے تھے جی ٹی وی کے, ایکس جی ٹی وی میں تھے, اب تو وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں. تو پوری پوڈ کاسٹ میں نے قرآن حکیم سے کئی ریفرنسز پیش کیے تھے کہ یہی باتیں اگر بخاری میں لکھی ہوتی انہوں نے مذاق اڑانا تھا کہ یہ تو انبیاء کے شان شان ہی نہیں ہے. مثلا وہ لوگ جو کہتے ہیں بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جادو ہوا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے. یہ تو کافر کہتے تھے کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو کہ جس کے اوپر جادو ہوا ہے. سورۃ الفرقان میں اور سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے. واقعی کافر یہ کہتے تھے. وہ کہتے ہیں کافر تو اس چیز کا تانا دیتے تھے اصحاب رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو, اور بخاری مسلم جو ہے وہ کافروں کے مقدمے کو مضبوط کر رہی ہے. یہ حدیث فراڈ ہے. یہ شیعہ کی طرف سے اکثر ایشو اٹھایا جاتا ہے. تو میں نے کہا تھا چلیں یہ تو حدیث فراڈ ہو گئی, مجھے بتائیں جو سورہ طٰہٰ میں آیا کہ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں جب زمین پر پھینکی تو وہ دوڑتی بھی نظر آئیں موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کو
باقیوں کو تو نظر آئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسپیسیفکلی سنگولر کے سیغے سے آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی نظر آیا, گویا کہ وہ سانپ کی مانند ہے, ہل رہی ہیں. اور اگلے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام دل میں خوف کھا گئے کہ انہوں نے وہی کچھ کر کے دکھایا جو میں نے کر کے دکھانا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وہی بھیجی کہ اس لاٹھی کو پھینکو, اور وہ لاٹھی پھینکی, وہ سانپ بنا اور وہ تمام رسیوں کو, لاٹھیوں کو کھا گیا, اور جادوگر فوراً سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو جادو ہو گیا, پھر ہونا تو چاہیے تھا. قرآن میں الفاظ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی نظر آ رہی تھی, باقیوں کو نظر بندی کی وجہ سے وہ دوڑتی ہوئی سانپ کی طرح نظر آئی. تو قرآن میں بالکل واضح آ گیا. لہذا اگر جادو کا اثر موسیٰ علیہ السلام پر ہونے سے ان کی عصمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, تو نبی علیہ السلام پہ بھی جو جادو ہوا ان کی عصمت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کی وجہ سے دین کمپرومائز نہیں ہوا. وہ ایک الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے نبی علیہ السلام پر جو جادو ہوا تھا, آپ لکھیں کیا نبی علیہ السلام پر جادو ہوا تھا تو میری ویڈیو کھل جائے گی. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں سورہ طٰہٰ کے اندر, سورۃ القصص میں, سورۃ الاعراف کے اندر تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ جب وہ کوہ طور سے واپس آئے اور پیچھے سے 70,000 کے قریب لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا. انہوں نے تورات کی تختیاں ڈال دیں زمین کے اوپر, اور سیدھا جا کے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ اے میرے ماں جائے, میری داڑھی اور سر کے بالوں کو چھوڑ دو, مجھے قوم کے لوگوں کے سامنے اس طرح رسوا نہ کرو. اب یہی بات اگر بخاری میں لکھی ہوتی تو ہمیں انہی لوگوں نے کہنا تھا, ماڈرن سکالرز نے اور شیعہ سکالرز نے, کہ دیکھیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی اتنی اخلاقی پستی میں گر جائے کہ وہ دوسرے نبی کی داڑھی اور سر کے بال سے اس کو زمین پہ گرائے, اور وہ آگے سے چیخ رہے کہ مجھے چھوڑ دے, میں تیرا ماں جایا ہوں. یعنی رحمی رشتوں کا احترام کرو, ہم ایک ہی یوٹرس, ایک ہی رحم سے پیدا ہوئے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ بخاری میں آتا نا, انہوں نے مذاق اڑانا تھا. قرآن میں آیا ہوا ہے, آپ بتائیں, کہیں گے جی بشری تقاضا ہے. تو یہی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ذام میں کسی چیز کو نبی کے شان شان نہ سمجھیں اور آپ فوراً کہہ دیں کہ یہ حدیث فراڈ ہے. اس طرح تو میں قرآن پاک سے آپ کو کئی ایک واقعات, وہ بخاری میں آیا نا کہ بندروں کے ایک گروہ نے ایک بندر کو سنسار کیا, تو کہتے ہیں دیکھیں جی بندر کیسے سنسار کر سکتے ہیں. اور بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ المائدہ میں کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں, تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے, وہ آپس میں لڑے, ایک کوا مر گیا تو دوسرے کوے نے زمین کھود کر اس کی قبر بنائی چونٹ سے, اور اپنے اس کوے کو, اس کا جو بھائی کوا تھا, وہ پنڈی کا کالا کوا نہیں, جو کہتا ہے مجھے وہ کوا, اس کی وجہ سے وہ یاد آنا شروع ہو گیا. تو وہ اپنے بھائی کوے کو اس نے جب دفنایا تو پھر قابیل نے کہا کہ میں تو اس کوے کی مانند بھی نہیں ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا. ہمارے سامنے کتنے کوے مرتے ہیں, ہم نے تو کبھی کسی کوے کو دوسرے کوے کو دفناتے ہوئے نہیں دیکھا. اب یہی بات اگر بخاری میں لکھی ہوتی, انہوں نے مذاق اڑانا تھا, یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اب اس کی تعویل کریں گے کہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سکھانا تھا تو وقتی طور پر اس طرح ہوا, یہ ہو سکتا ہے کہ اسپیشل کیس کے طور پر. تو بھائی بخاری میں بھی جو بندروں والا واقعہ ہے وہ اسپیشل کیس کے طور پر ہے, لو سامو. اس طرح کی میں نے کئی مثالیں دی ہیں. لہذا یہ فوراً سے بات کرنا کہ جی یہ حدیثیں جو ہیں وہ قرآن کے خلاف جا رہی ہیں یا اس میں عصمت انبیاء وائلیٹ ہو رہی ہے, یہ نان سینس باتیں ہیں. تو آپ عقیدے قرآن سے لیں, مسائل آپ سنی کتابوں سے لیں, شیعہ کتابوں سے لیں, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, 80% ایک جیسے ہیں. ہم چونکہ ایک سنی پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں, سنی فرقے کے طور پر نہیں, منہج کے طور پر, اس لیے میں نے یہاں سنیوں کی کتابیں سجائی ہوتی ہیں. لیکن جو سنی اور شیعہ کی کامن کتاب ہے, جو غدیر خم پر دی, جو حجۃ الوداع پر دی, یعنی کہ قرآن پاک, وہ ہم نے سب سے اوپر رکھی ہوتی ہے.
قرآن کے مطابق جس کے عقیدے ہوں گے پھر ہم بخاری مسلم یا اصول الکافی کے اوپر آئیں گے. اگر قرآن کی چھلنی سے آپ پاک و صاف ہو کر نہیں نکلتے پھر آپ کے مسائل کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک قادیانی کہ میں نے رفع الیدین سے نماز پڑھنی ہے، بخاری مسلم میں لکھی ہے، ہم کہیں گے بھائی تم رفع الیدین کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم سے ہمارا اصل اختلاف ختم نبوت کے عقیدے پہ ہے. جب تک تم ختم نبوت کا عقیدہ صحیح نہیں کرتے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، چاہے رفع الیدین بھی کرو. اسی طریقے سے سنیوں میں جتنے فرقے ہیں جب تک وہ اپنے عقیدے قرآن کے مطابق نہیں کرتے تو حدیث کی کتابوں کے مسائل پر وہ عمل بھی کرنا شروع کر دیں وہ کسی کام کا نہیں ہے جب تک اپنا عقیدہ درست نہیں کرتے. ہم کیسے اللہ کے نیک بندے بن سکتے ہیں تاکہ قیامت کے دن کامیابی حاصل کر لیں؟ جی بڑا آسان سا سوال ہے، یہ جواب مشکل ہے، جواب پر عمل کرنا مشکل ہے. جواب تو ایک لائن میں دیا جا سکتا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر 100% عمل کرنے سے آپ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، یا اپنے گیون سرکمسٹانسز میں ایٹ لیسٹ فرائض کے اوپر پابندی کریں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں. باقی نوافل، سنتیں، نفلی روزے اور نیکی کے کام، ضرورت سے زیادہ صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ زکوٰۃ دیں. نوافل نہیں پڑھ سکتے ایٹ لیسٹ فرض نماز پڑھ لیں. نیکیاں نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ گناہوں سے بچ جائیں. تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہے. قربانی گھر کے کسی ایک شخص کی طرف سے ہو سکتی ہے یا سب گھر والوں کی طرف سے؟ اگر ہر کوئی دینا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ویسے اگر گھر کا سربراہ ایک فیملی کا ہیڈ دے دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. سنن ابن ماجہ میں واضح حدیث موجود ہے، اس کے اوپر میرا کلپ ہے، وہ میرا خیال ہے 2 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. ایک خاندان ایک قربانی. باقاعدہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکرا قربان کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں پھر دیکھا دیکھی جب لوگوں نے ایک سے زیادہ قربانیاں شروع کی تو اب ہمیں بھی اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے کہ باقی رشتہ داروں نے 2 قربانیاں دی ہیں تو ہم بھی ایک سے زیادہ دیتے ہیں، ورنہ مشروع ایک ہی ہے. زیادہ بھی آپ دے سکتے ہیں. نبی الاسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے ہیں، 63 اپنے مبارک ہاتھوں سے، صحیح مسلم میں آتا ہے، اور بقیہ کے 37 سیدنا علی نے نہر کیے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، وہ جو لمبی حدیث ہے نبی الاسلام کے حج والی 2950 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جو امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے اور امام باقر سے امام جعفر نے روایت کی ہے. اس میں اینڈ پہ آتا ہے کہ وہ 100 کے 100 اونٹ جو نہر کیے گئے تھے، ہر اونٹ سے ایک بوٹی لی گئی اور ایک بڑی دیگ تیار ہوئی. یعنی نبی علیہ السلام نے ہر اونٹ کی ایک بوٹی لی تاکہ 100 کے 100 اونٹوں کا گوشت ایک جگہ جمع ہو. اور پھر نبی علیہ السلام نے اور سیدنا علی نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے وہ گوشت تناول فرمایا. وہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں وہ الفاظ بھی ہیں کہ میں اپنے بعد وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جو پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک. پھر بیویوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن ان کے حق کے بارے میں، اور اگر ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کو مارنا پڑے تو ایسا نہ مارو کہ ان کے جسم کے اوپر کوئی نشان پڑے، یعنی بس سزنش کے طور پہ جس طرح ایک بچے کو مارا جاتا ہے. اور کافی ساری آپ کی نصیحتیں اس میں، وہ کافی لمبی حدیث ہے، وہ آپ کو مشکات میں بھی دوسری جلد میں حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث ملے گی، تو اس میں یہ چیز موجود ہے. نبی علیہ السلام نے خود بھی جب مینڈا قربان کیا، گائے قربان کی، تو آپ نے باقاعدہ اس میں الفاظ بولے کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے اسے قبول فرما. یہ امت کے الفاظ جو ہیں نبی الاسلام کی خصوصیت ہے بولنا، کیونکہ آپ امت کے روحانی باپ ہیں، تو آپ نے امہات المومنین کی طرف سے ایک ہی قربانی دی. اگر آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں ضرور دیں. یہ ایک خاندان کی ایک قربانی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. خاندان میاں بیوی اور بچے. اگر ایک گھر میں 3 فیملیز رہ رہی ہیں، 3 بھائی رہ رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور ان کا چولہا کامن ہے، اور سربراہ جو ہے وہ انہوں نے بڑے بھائی کو یا اپنے باپ کو بنایا ہوا ہے، ایک فیملی ہے، تو پھر ان تینوں فیملیز کی طرف سے بھی ایک قربانی ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، باقی سارے معاملات بھی پھر اکٹھے ہوں. یہ نہیں ہے کہ شادی کے موقع کے اوپر آپ ہزاروں روپیہ لٹا دیں، سالی کی شادی آئی ہے تو بچوں کو نئے سوٹ لے کے دیں،
اور جب قربانی کی باری آئے تو کہیں کہ ابا جی دے دیں گے. نہ، قربانی پھر آپ کو الگ دینی ہے. اور وہ جو چولہا بھی ایک ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک ماں باپ کی زبردستی ہوتی ہے برکت کے لیے. وہ ایک کچھ عرصہ ہی رہ سکتا ہے، زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا. جب بچے بڑا ہونا شروع کرتے ہیں تو پھر ماؤں کو اپنا علیحدہ علیحدہ کھانا بنانا پڑتا ہے. ایک کے بچے وہ والا کھانا نہیں کھاتے اور دوسرے کے بچے جو ہے وہ اس کھانے میں نقص نکالیں گے، وہ ان کے کھانے میں نقص نکالیں گے. اس لیے یہ ایک زبانی کلامی بات ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ میاں بیوی اور بچے ایک خاندان ہے، چاہے وہ ایک مکان میں رہ رہے ہیں یا الگ الگ مکانوں میں، ہر ایک کو ایک خاندان کی طرف سے قربانی کرنی ہے. اور یہ بھی اگر ان کے پاس استطاعت ہے خریدنے کی، اس کے لیے وہ 7.5 تولے والی استطاعت کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی قربانی کا جانور خرید سکتا ہے یا حصہ ڈال سکتا ہے تو وہ قربانی کرے. کیا قربانی کرنا فرض ہے؟ سنت ہے جی. اور سنت ایسی ہے جس کی تاکید ہے. دیکھیں المستدرک للحاکم میں حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے. تو اس میں ایک سرزنش والا پہلو بھی موجود ہے. اس لیے کوشش کریں کہ قربانی ضرور کریں. میں نے تو جب سے کمانا شروع کیا 2002 آنورڈ، آلموسٹ 23-24 سال ہونے والے ہیں، تو میں نے کسی سال بھی قربانی مس نہیں کی الحمدللہ. ہمارے ایک نیک جاننے والے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ان میں نیک جن کی حاضری ہوتی ہے. کیا انسانی جسم میں جنات کی حاضری ممکن ہے؟ جی، جنات ذہنی طور پر کسی کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں. اس کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے نا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ جس طرح شیاطین نے مس کر کے مخبوط الحواس کسی کو بنا دیا ہوتا ہے. تو یہ اثرات تو ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اگلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس سے کچھ کر سکتے ہیں. جی کچھ نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہوتے تو بھائی روزانہ جو ہے وہ کتنے بینکوں میں چوری ہو جاتی جنات کے ذریعے. ہاں، یہ تالا نہ کوئی جن توڑ سکتا ہے نہ کوئی بزرگ بابا توڑ سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو انسٹرومنٹس یوز کرنے پڑیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس طرح نہیں دنیا میں معاملات چلتے. میت کو دفنانے کے بعد دعا عربی میں مانگنا ضروری ہے یا اردو میں بھی؟ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنی مادری زبان میں. یہ نماز کا مسئلہ تو نہیں نا. نماز کا پروٹوکول عربی ہے اور استقبال قبلہ ہے. باقی عام حالت میں آپ اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، انگلش میں بھی مانگ سکتے ہیں، جو آپ کا دل کرے جس زبان میں مانگنا چاہے. اور ایک دعا ایسی ہے جو ساری دعاؤں کو کفایت کرتی ہے. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. قرآن میں فلسطین اور شام کو برکت والی زمین کہا گیا، جبکہ وہاں تو کئی سالوں سے جنگ جاری ہے. جی برکت والی تھی نا، انبیاء کا مسکن تھا، تو جنگیں تو قرآن میں بھی رپورٹ ہوئی ہیں کہ اس سرزمین کے لیے جنگ بھی کرنا پڑی. اس سے برکت کیسے ختم ہو گئی؟ برکت تو اپنی جگہ موجود ہے. باقی جنگ و جدال والا معاملہ تو ہوا، حرم مکہ میں بھی ہوا. یزید کے دور میں چڑھائی نہیں ہوئی مکہ کے اوپر؟ اس سے پہلے ابرا نے بھی کوشش کی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کیونکہ اس سال کو یادگار بنانا تھا، نبی الاسلام کی پیدائش کا سال تھا. لیکن اس کے بعد تو یزید کے دور میں ہوا. حجاج ابن یوسف نے چڑھائی کی، عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا. یہ تو صحیح مسلم میں آیا، یزید والا بھی اور حجاج ابن یوسف والا بھی. اور بخاری مسلم میں آیا قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو یہ معاملات تو ہوں گے. حفاظت کی گارنٹی اللہ نے کوئی نہیں لی ہوئی ہے. اس اعتبار سے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا پر، تو وہاں پر لوگوں کا شہید ہونا، تو اس سے کوئی برکت تو ختم نہیں ہوگی. یہ برکت تو اپنی جگہ موجود ہے. مسلمان دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ہو کر بھی ایسا دفاع نہیں کر سکتے. کیا یہ امت مسلمہ پر تیسرا زوال نہیں ہے؟ نہیں، تیسرا زوال نہیں ہے. وہ دوسرے زوال سے ابھی تک مکمل طور پر نکل نہیں پائے. اب تو نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس زوال سے اب نکلیں گے انشاءاللہ. سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ آپ کا اسٹوڈنٹ ہونے پر طنز کرتے ہیں، ان کے خلاف ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ بس پیار محبت سے سمجھائیں. دیکھیں میں نے آج پھر یہ اناؤنسمنٹ کر دی، یہ جو بچی ٹک ٹاکر
اس طرح مظلومن شہید ہوئی، تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے کامنٹس کیے، میری تصویریں انہوں نے ڈی پی کے اوپر لگائی ہوئی، تو میرا کیا لینا دینا ہے؟ مجھے بتائیں، یورپ امریکہ میں اگر کوئی مسلمان جا کر بدکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو رسول اللہ کا کیا قصور ہے؟ نبی علیہ السلام نے تو یہ تعلیمات نہیں دی ہیں. تو دنیا میں کسی مسلمان کی غلط حرکت کا وبال اگر رسول اللہ کی ذات کے اوپر نہیں ہے، جن پہ ہمارا پورا دین ڈیپینڈنٹ ہے، تو بھائی میں تو صرف ڈاکیا ہوں. تو میرا کوئی اسٹوڈنٹ اس قسم کی کوئی غلیظ حرکت کرتا ہے تو میں بھی کوئی رسپانسبل نہیں ہوں. میں رسپانسبل اس صورت میں ہوں کہ اگر میں ان کو پروموٹ کروں. تو میں تو ہمیشہ اس حوالے سے اپنے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ میں صرف اپنی ویڈیو کا ذمہ دار ہوں، اور وہ بھی کانٹیکسٹ کے ساتھ، کٹے ہوئے کلپ کا بھی ذمہ دار نہیں ہوں. پوری ڈاکٹرن میں جو بات ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار ہوں، اس اعتبار سے کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اسے درست سمجھتا ہوں. اس سے ہٹ کر کوئی حرکت کرتا ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں چاہیے. کسی بھائی نے ہماری موبائل شاپ میں 5 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی اور ہم اسے 15 سے 20 ہزار ماہانہ دیتے ہیں، کیا یہ سود ہے؟ یار 5 لاکھ سے اگر 15 سے 20 ہزار روپیہ کمایا جا سکتا ہے تو عثمان بھائی کو بتائیں. عثمان بھائی بیچارے اتنی مشکل سے اپنی گزر بسر کرتے ہیں مزدوری کر کے، تو انہیں بتائیں وہ انویسٹمنٹ کر لیں آپ کے ساتھ. میرے علم میں تو کوئی اس طرح کا کاروبار نہیں ہے جس سے آپ کنٹینیوسلی 5 لاکھ انویسٹ کر کے 15 سے 20 ہزار روپیہ مہینے کا کمائیں. تو یہ جس بھائی کی پرچی ہے وہ جاتے ہوئے عثمان بھائی کو ملے. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں، ورنہ سارے جو ہے وہ تصویر کھنچوانے کی بجائے جو ہے وہ آپ کا موبائل نمبر لینا شروع کر دیں گے. تو یہ کہانی والی بات ہی مجھے لگتی ہے. کچھ عرصہ دیں گے اور بعد میں 5 لاکھ سے بھی وہ جاتا رہے گا. ہاں ظاہر ہے یہی ہوتا ہے، ڈبل شاہ وہ اسی کی رقم میں سے دے رہے ہیں. تو اس پرچی میں جس کا ذکر ہے کہ وہ 15 سے 20 ہزار لے رہا ہے، اس کے لیے میں جواب دے رہا ہوں کہ بچ کے رہنا بھائی، یہ نہ ہو کہ 5 لاکھ سے بھی جاتے رہو کچھ عرصے بعد. ہاں کہ تیری رقم تو دیتی تھی، میرا تو کاروبار ڈوب گیا. ہاں اب آ جائیں کاروبار. سلیپنگ پارٹنر ہو سکتا ہے، صحابہ کرام سلیپنگ پارٹنر تھے. بخاری مسلم میں آیا کہ یہودی جو ہیں ان کی زمینوں پر محنت کرتے تھے، محنت یہودیوں کی ہوتی تھی، زمینیں صحابہ کی ہوتی تھیں، وہ سلیپنگ پارٹنر ہوتے تھے اور ریشو پروپورشن کے ساتھ وہ ڈیوائیڈ کر لیتے تھے جو بھی اس سے نفع حاصل ہوتا تھا. لیکن نقصان کی صورت میں سارا نقصان اس نے برداشت کرنا ہے جس کی زمین ہے، کیونکہ جو کاشتکاری کر رہا ہے اس بیچارے نے تو اپنی محنت کی نا. نقصان کی صورت میں اس کی محنت ضائع ہوگی اور زمین والے کا منافع ضائع ہوگا، کیونکہ اس کی زمین تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا، وہ ضائع تو نہیں گئی، محنت تو اس کی ضائع گئی. اس طریقے سے جو سلیپنگ پارٹنر ہے نقصان کی صورت میں نقصان وہ برداشت کرے گا، اس ذہن میں رکھے گا. نفع کی صورت میں آپس میں ڈیوائیڈ کریں گے، اور وہ نفع آپ نے 5 لاکھ کی بنیاد پہ ڈیوائیڈ نہیں کرنا. 5 لاکھ سے جو کما رہے ہیں نا اس کی بنیاد پہ آپ یہ کہیں گے کہ 5 لاکھ سے میں جو کماؤں گا نا اس کا آدھا تمہیں دوں گا، آدھا میں رکھوں گا، یا 70% تمہیں 30% میرا. اگر اس مہینے آپ نے 10,000 کمایا تو 5,000 اس کو دیں، 5,000 اپنے پاس رکھیں، یا 7,000 اس کو دیں، 3,000 اپنے پاس رکھیں. اور اگر اگلے مہینے آپ نے 20,000 کمایا تو اب آپ 5,000 اس کو نہیں دیں گے، 10,000 اس کو دیں گے، 10,000 اپنے پاس رکھیں گے. اسی ریشو پروپورشن سے آپ چلاتے جائیں گے. پھر سود نہیں ہوگا، پھر پروفٹ کی بنیاد کے اوپر ہوگا. حلال اور حرام کاروبار کے 5 اصول، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں. میں جب دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو میری گفتگو میں زیادہ ذکر حضرت علی کا ہوتا ہے. اس بنا پر دوست مجھے شیعہ کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ایک حدیث ڈالی ہوئی ہے. سنن نسائی الکبریٰ میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا سعید ابن زید جو اشرم مبشرہ میں سے تھے اور حضرت عمر کے بہنوئی تھے، جنہوں نے مغیرہ ابن شعبہ کو وہ 10 جنتی صحابہ والی حدیث سنائی تھی جب ان کی موجودگی میں ایک بندہ حضرت علی پہ سب و شتم کر رہا تھا، جو سنن نبی داؤد میں آتا ہے. تو وہ حضرت علی سے بڑی عقیدت رکھتے تھے. جہاں کہیں بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا تو وہ حدیث سناتے تھے کہ تم جنتی شخص کے اوپر لعنت کروا رہے ہو. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعد ابن ابی وقاص جنت میں، ابو عبیدہ ابن جراح جنت میں، اور ایک 10واں شخص بھی. اور پھر وہ
پوچھنے پر بتاتے تھے، ادروائز نہیں بتاتے تھے، اور کہتے تھے 10واں میں ہوں، سعید ابن زید۔ تو سنن سعید کبریٰ میں ہی انہی احادیث میں ایک حدیث ہے، میں نے ریسرچ پیپر کربلا والا اس میں ڈالی ہوئی ہے، کہ ایک شخص آ کر سعید ابن زید سے کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ حضرت علی سے محبت کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد۔ تو سعید ابن زید وہ یہ اس لیے کہتا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں لوگ حضرت علی کی تنقیص کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے سعید ابن زید کے پاس آتا ہے کہ لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، لیکن میں اس دنیا میں سب سے زیادہ حضرت علی سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت سعید ابن زید نے اسے یہ نہیں کہا کہ تم شیعہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، تم ایک جنتی شخص سے محبت کرتے ہو۔ اور اگلی مبارک یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ اس کے ساتھ معشور کیا جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل البیت، خلفائے راشدین، جانثار صحابہ کے ساتھ معشور کرے، اور انہیں جو ہے وہ بنو امیہ کے ساتھ معشور کرے۔ اور بنو امیہ سے مراد میں ظاہر ہے وہ بنو امیہ نہیں لے رہا جن کے ساتھ ہم بھی معشور ہونا پسند کریں گے، سیدنا عثمان، ٹھیک ہے، عمر بن عبدالعزیز، اور ہماری ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان کے پیچھے نہ بنو امیہ کو چھپایا کریں۔ میرا نام علی ہے، یہ میرے والدین نے رکھا ہے، کچھ دوست مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ علی نام میں کیا مسئلہ جی؟ علی تو اللہ کا نام ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلی الف لام کے ساتھ۔ صرف علی ہوگا تو وہ کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے، تو علی نام نبی الاسلام کے محبوب ترین صحابی کا اہل البیت میں سے، مجھے نہیں سمجھ رہی وہ کیوں کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ کیا شادی دھوم دھام سے منانا جائز ہے؟ غیر ضروری رسومات اور بدعتی کام تو اوائڈ کریں جی، دھوم دھام سے کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل سادہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ پیسہ جو ہے وہ آپ بعد میں میاں بیوی استعمال کریں نا، بجائے یہ کہ آپ لائٹنگ کے اوپر ہی 5 لاکھ روپے لگا دیں اور خام خواہ آپ پیسے ضائع کریں 5-6 قسم کی ڈشیں بنا کر، تو ٹھیک ہے آپ پیسے بچائیں۔ کیا بتا جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کئی صورتوں میں جائز ہے، نہیں جی قیامت تک کے لیے منع ہے، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ نبی الاسلام نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا تھا، پہلے تھا بعد میں منع ہو گیا، ایک پورا مقدمہ ہے، میں نے وہ بیان کیا ہے۔ قبر پر مردے کے لیے تلاوت کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے؟ ثواب پہنچانے والی بات تو کوئی نہیں ہے، میت کی طرف سے آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں اس کو، اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں۔ باقی قرآن پڑھنا اور مردے کو بخشنا اس کی کوئی اثر موجود نہیں۔ ویسے اگر آپ قبرستان میں قرآن پڑھ لیتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے تو ضرور پڑھیں۔ آج کل تو ہمارے جہلم کے قبرستان میں انہوں نے باقاعدہ پوری رات ٹیپ ریکارڈر کے اوپر تلاوت چلائی ہوتی ہے ترجمے کے ساتھ۔ اندازہ کریں جو مردے ہیں وہ تو بےچارے آپ سنتے نہیں ہیں، وہ ترجمے والا قرآن سن کر اپنی آخرت درست نہیں کر سکتے، یہ تو زندوں کو ضرورت تھی، اگر چلانا ہی ہے آپ تو بازار میں چلائیں کوئی خاص ٹائم میں۔ ہمارے آفیسز میں بھی ہوتا ہے کہ صبح جب ہم لوگ آفس جاتے تھے تو 5-7 منٹ کے لیے تلاوت ہوتی تھی اور ترجمہ، اور وہ باقاعدہ اسپیکر ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا تھا، امام کعبہ کی آواز میں باقاعدہ ہزاروں لوگ اپنے اپنے آفیسز میں جمع ہوتے تھے، ایک جگہ پہ نہیں، گراؤنڈ میں، اپنے اپنے آفیسز میں، ہر جگہ وہ اسپیکر لگے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی آپ پرفارم کریں۔ اور مجھے وہ بڑی اچھی ایک بات یاد آ گئی، ایک بنو عباس کے دور میں عقل مند آدمی تھا، صوفی تو اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، عین ممکن ہے صوفی بھی ہو، لیکن اچھی بات تو آپ کسی کی بھی لے سکتے ہیں۔ بہلول دانا، ہاں بہلول نام تھا، دانا کہتے تھے عقل مند، جس طرح آپ ڈاکٹر اقبال کو کہتے ہیں حکیم الامت۔ یہ حکیم جو ہے وہ ہربل دوائیوں والے حکیم نہیں ہے، حکمت کی باتیں کرنے والا حکیم۔ تو بہلول دانا جو ہے وہ ایک دفعہ ایک بازار میں کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز کی، نیکی کی دعوت دے رہے تھے، اور وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس ٹائم ہے، اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ، توبہ کر لو، اور وہ تمہاری بات مان لے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔
کچھ دنوں کے بعد اسی بندے نے بہلول دانا کو قبرستان میں دیکھا، تو اس نے کہا کہ آپ قبرستان میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا کہ اب یہ مان گئے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا۔ اوئے خائے خائے خائے، یعنی عبرت کے لیے اس نے ایک ایسا جملہ بولا جو دل چیر جاتا ہے۔ بازار میں کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ منا لو اس کو، زندگی باقی ہے، مان جائے گا، لیکن قبرستان میں کھڑے ہو کر کہا کہ اب یہ مان رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا، کیونکہ موت کے بعد تو توبہ قبول نہیں ہے، موت کے غرغرے کے وقت توبہ قبول نہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے، اچانک موت آ سکتی ہے، ہارٹ فیل ہوتے پتہ نہیں چلتا، برین ہیمریج ہوتے پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو نہیں ہونا کہ آپ نے بڑا ویلکم کہنا ہے اسرائیل کو، ملک الموت کو، اور وہ آپ کو پھر ٹائم دے گا کہ ٹھیک ہے تیرے کو 5 منٹ رہے غرغرے تو پہلے تو توبہ کر لے۔ اس طرح تو نہیں ہوگا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم سر تسلیم خم کیے ہوئے ہو، ہر وقت ٹوٹل اوبیڈینس۔ تو اللہ سے ڈر جائیں۔ تو قبرستان میں انہوں نے وہ ٹیپ ریکارڈر چلا دیا، لیکن اب وہ نہیں مانے گا اگر کوئی قبر والا اس کو سن بھی لے تلاوت کو اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ اس نے اس وقت ماننی ہے کہ آپ قبرستان پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اسلامک موویز میں جو کریکٹر ہوتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام کا کریکٹر، عمر سیریز میں صحابہ کا نام آتا ہے تو میرے ذہن میں وہی کریکٹر آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں آ جائے، اس کے بغیر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کریکٹر آتا ہے۔ جب آپ کے مولوی آپ کو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، لمبا قد تھا، گھنی داڑھی تھی، تو کریکٹر تو ایک آپ کے دماغ میں اس وقت بھی بن رہا ہوتا ہے۔ تو کیا وہ حضرت عمر ہی ہوتے ہیں جو آپ ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ یا حضرت بکر صدیق کی داڑھی جو ہے وہ پتلی تھی اور ان کا پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا تھا، ویسے ان کا جسم جو ہے وہ پتلا تھا، تو کیا ایک تصور آپ کے ذہن میں نہیں آتا؟ اور جو تصور آتا ہے تو آپ کیا اس کو صحابی مان رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایک دھندلا سا تصور۔ یا جب حضرت بلال حبشی کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ حبشی تھے، تو حبشی آپ کے ذہن میں نہیں گھومتے۔ تو اس طرح کرنے سے اگر گستاخی نہیں ہوتی تو یہ ایک ماڈرن طریقہ ہے لرننگ کا۔ تو انتظار کریں، انقریب مولوی اس کو بھی صحیح سمجھ لیں گے، تصویر تک تو، ویڈیو تک تو پہنچ چکے۔ ہمارے محلے میں ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر اللہ ہے تو کہاں ہے، ثابت کرو۔ ہم کہتے ہیں اللہ کہاں پر آپ کو نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو کائنات کی ہر چیز میں اللہ اپنی قدرتوں سے عیاں نظر آتا ہے۔ یہ وہ صوفیوں والا عقیدہ نہیں، وحدت الوجود حلول کا، اپنی قدرتوں سے عیاں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اول وہی ہے، آخر وہی ہے، ظاہر وہی ہے، باطن وہی ہے۔ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، لیکن باطن میں کیوں ہے؟ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے، تو وہ پردے میں اپنے آپ کو اس لیے رکھے ہوئے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے، سامنے آ گیا، آپ نے مان لیا، پھر جنت نہیں ملے گی۔ جنت لینی ہے تو اسی طریقے سے ماننا ہے۔ اور سائنس کی برکت سے تو اب یہ سارے سوالات ہی آبسلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں، ایگزسٹنس آف گاڈ، ہو کریٹڈ گاڈ، فرام کریشن ٹو کریٹر، یہ مختلف ویڈیوز ہیں۔ ایگزسٹنس آف گاڈ انجینئر محمد علی مرزا لکھے۔ پچھلے دنوں جو دھروو راٹھی نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس حوالے سے، تو میں نے اسے ریبٹل کیا تھا، اور رچرڈ ڈاکنز کی جو کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، اس کے حوالے سے بھی وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ میرے والد صاحب بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں لیکن وہ داڑھی نہیں رکھتے۔ میں نے ان سے کافی مرتبہ کہا داڑھی کا، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ ہدایت دے گا تو رکھ لیں گے۔ اچھا، یہ تو انہوں نے پھر بھی کوئی مناسب جواب دیا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب زیارت کروائیں گے خود کہیں گے تو میں رکھوں گا، تو میں ان کو کہتا ہوں یار نبی علیہ السلام تو 1400 سال پہلے کہہ گئے جو کہنا تھا، اب تو صرف بشارت ہی ملے گی یا وعید ملے گی۔
تو داڑھی والا میرا لیکچر جو ہے وہ آپ دیکھیں، اور اس میں جو میں نے قرآن حکیم سے اور بخاری اور مسلم سے دلائل رکھے ہیں داڑھی کے حوالے سے، وہ ان کو بتائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ قائل ہو جائیں گے. فی الوقت ان کو کہیں یار چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لو یار، اگر بڑی نہیں رکھ سکتے تو چھوٹی داڑھی رکھ لیں. بعض اوقات لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ لمبی داڑھی ہم رکھیں گے تو کہیں ہم پبلک میں گئے تو اپنی بیوی کے ساتھ جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ سسر ساتھ جا رہا ہے، خاوند نہیں ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے وقت سے پہلے، تو بھائی ٹھیک ہے آپ داڑھی کالی کر لو، لمبی نہیں رکھ سکتے چھوٹی رکھ لو، اتنی رکھو کہ چہرے کی کھال چھپ جائے. لیکن مرد کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 سے بخاری مسلم کی احادیث سے ثابت کیا ہے کہ داڑھی سنت نہیں ہے، فرض ہے مرد کے لیے اتنی داڑھی رکھنا کہ چہرے کی کھال چھپ جائے. مٹھی رکھیں تو افضل ہے. میرے والد صاحب نے اسلامیات میں ایم اے کیا ہے، وہ حافظ نہیں لیکن وہ سب کے گھر جا کر قرآن پڑھاتے ہیں. کیا قرآن پڑھا کر معاوضہ لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. حافظ ہونا تو ضروری نہیں ہے، قاری ہونا ضروری ہے. اگر قرات درست ہے تو ہی قرآن سکھانا چاہیے. اگر آپ نے حفظ کیا ہوا ہے، قرات آپ کی درست نہیں ہے، تو غلط ہی قرآن لوگوں کو سکھائیں گے. اور اس کا معاوضہ لینا بھی جائز ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہترین کمائی جو تم کماتے ہو وہ قرآن کے ذریعے. ٹیچنگ کی کمائی درست ہے، اگرچہ یہ ایکسٹراپولیٹ کیا گیا ہے. بخاری مسلم میں تو وہ قرآن کا دم ڈال کر ایک صحابی نے بکریوں کا ریوڑ لیا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کی کمائی کو حلال قرار دیا، بلکہ ان میں سے نبی علیہ السلام نے خود بھی بکریاں لی اس کو انشور کرنے کے لیے. تو یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ قرآن کی کمائی حلال ہے ٹیچنگ کے طور پر. البتہ ایسا بچہ جو ٹیچر کی تنخواہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس سے تنخواہ زبردستی لینا وہ منع ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، اصحاب صفہ میں سے کسی نے ایک کمان لی تھی قرآن سکھانے کے عوض، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم آگ کی کمان اپنے گھر لے کر جا رہے ہو. تو جو ضرورت مند ہیں ان کو آپ فری پڑھا دیں، اور جو افورڈ کر سکتے ہیں ان سے آپ تنخواہ لے سکتے ہیں. یہ صرف جائز نہیں بلکہ افضل ہے لینا. اور اگر آپ فری پڑھانا چاہتے ہیں وہ تو پھر بہت ہی زیادہ افضل ہے، ضرور پڑھائیں. نبی علیہ السلام کی تاریخ میں ملتا ہے کہ 4 بیٹیاں ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 بیٹی ہے. یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، 4 بیٹیاں ہیں. اب تو غالی رافضی بھی مان رہے ہیں، یاسر حبیب مانتا ہے 4 بیٹیاں، جو سیدہ عائشہ پر اعلانیہ قنوت نازلہ پڑھتا ہے نعوذ باللہ، وہ بھی مانتا ہے 4 بیٹیاں. اب تو یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. ماتم کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں یہ تو انہی سے پوچھیں جی. اب تو عجیب و غریب قسم کے ماتم آ گئے ہیں، گولی کا ماتم آ گیا ہے، کوئلوں پر ماتم آ گئے، بدعات ہیں جی. اور کیا ہے؟ جب دین سے دور ہو جائیں گے تو پھر آپ بدعتوں میں پڑ جائیں گے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے ماتم کے اوپر، لاکھوں لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں. غلط بات سننے پر بہت غصہ آتا ہے اور اپنے اوپر قابو نہیں رہتا اور ریکٹ کر جاتا ہوں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے یا آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنے اوپر بڑا غصہ آتا ہے اور پھر آپ اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں کہ میں اب 10 نفلی روزے رکھوں گا. یہی مطلب ہے اس پرچی کا؟ یا وہ مطلب ہے جو یہ سارے سمجھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں کہ لوگوں پہ غصہ آتا ہے؟ اور بھائی لوگوں پہ غصہ نہ کھائیں، اپنے اوپر غصہ کھائیں. ہاں، اللہ کی حمیت کی خاطر اگر آپ کو غصہ آتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو آپ نے کسی کے اوپر نکالنا نہیں ہے، صرف دعوت تک رہنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ ایمان کی علامت ہے اللہ کے لیے غصہ آنا. ایک شخص نے دوسرے شخص کو بدکاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ اس کے پاس گواہ ہیں، اور وہ اس پر الزام لگاتا ہے. ایسے شخص کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ میرے بھائی اس کے لیے تو 80 کوڑے قرآن پاک میں آیا ہے سورۃ النور کے اندر. جوڈیشری میں 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اچھا، عام لوگ یہ جب کوڑوں کی سزا سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی سزا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کے بندو، 80 کوڑے کھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اگر واقعی وہ کوڑے لگائے جائیں. 100 کوڑے جو ہیں وہ بدکار مرد اور عورت کی سزا ہے. کیا ڈیزل کی اسمگلنگ حرام ہے یا حلال؟ اسمگلنگ تو ساری حرام ہے جی. ہمارے گاؤں میں لوگوں کو حرام
کیا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حرام کیا مطلب؟ تو ٹھیک ہے نا جی، اسمگلنگ تو ہر چیز کی حرام ہے. جو انرجی ڈرنک ہے مثلاً، جو بھی ہیں، چلیں ہم نے کوئی مشہوری نہیں کرنی، ان کی کمائی حلال ہے. اگر اس کا کوئی میڈیکل ایفیکٹ نہیں ہے کہ کسی کی صحت کو نقصان دہ ہو تو پھر بالکل حلال ہے. اگر ایکسیسو یوز نقصان دہ ہے، تھوڑی مقدار نقصان دہ نہیں ہے، تو پھر بالکل ٹھیک ہے. ایکسیسو تو آپ کوئی بھی چیز یوز کریں اس کا نقصان ہے، لیکن اگر اس کا تھوڑا یوز بھی نقصان دہ ہے تو پھر آپ اس میں مدد نہیں کریں گے، ان کی کمائی بھی درست نہیں ہوگی. اہل تشیع حضرت عمر کو برا کہتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک جھوٹے الزام کی وجہ سے. اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، فاطمہ کا قاتل کون. آخری پرچی. میری نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے فجر کی نماز رہ جاتی ہے، تو کیا میں قضا نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فجر پڑھ کے سویا کریں نا. نائٹ ڈیوٹی والوں کے لیے تو فجر پڑھنا بڑا آسان ہے. ہاں، آج کل تو ویسے ہی فجر کا وقت جو ہے وہ 3:15 بجے داخل ہو جاتا ہے. اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنی پڑھ کے سو جائیں، پھر زور تک آرام کریں. اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسا سسٹم رکھا ہے، فجر سے زور کے درمیان کوئی نماز نہیں آتی. اس میں امپلائڈ ہے کہ دین آفاقی ہے ہمارا قیامت تک کے لیے. اس زمانے میں تو نائٹ ڈیوٹیز نہیں ہوتی تھی، سوائے جو لوگ پہرے پر ہوتے تھے. ادروائز لوگ رات کو سوتے تھے، دن کو معیشت کا معاملہ لے کے چلتے تھے. لیکن آج تو نائٹ کی بھی شفٹس ہوتی ہیں اور دن کی بھی ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں دین کس طرح ویلڈ ہے آج بھی، کہ فجر اور زور کے درمیان اتنا وقفہ ہے کہ آپ نائٹ ڈیوٹی بھی کر سکتے ہیں. فجر کے وقت آپ سوئیں، زور تک کتنا ٹائم ہے، آپ سو سکتے ہیں. لہذا فجر پڑھ کر آپ سویا کریں. اس طرح ہم نماز قضا نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے، نماز کسی صورت بھی قضا نہیں کی جا سکتی. اچھا میرے بھائیوں، آپ کی پرچیاں تو مکمل ہوئی. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، انڈیا کے، چائنا کے، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ، تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.